أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. सूरत मोमिन जिसका दूसरा नाम सूरत गाफिर भी है, उसका ये चौथा रुकू है जिसके लिए आपके सामने तिलावत की गई। इस रुकू में 10 आयतें हैं और इन आयतों का आगाज हो रहा है आयत नंबर 28 से और इख्तिताम हो रहा है आयत नंबर 37 पर। इन आयतों में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई उसकी वजाहत से पहले एक यादगारी आपकी खिदमत में मैं कर दूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत उस वक्त नाज़िल हुई जबकि मक्का मुकर्रमा के मुनकिरीन का जुल्म बहुत बढ़ चुका था। आम ईमान वाले तो आम ईमान वाले ही थे, उनकी बदतमीजियां और ज़्यादती कभी कभी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है और उसका एक नमूना, उसकी मिसाल इंशाअल्लाह अभी जो आयत तिलावत की गई इसकी तशरीह में आएगी।
اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے، مسلمانوں سے ثابت قلبی کا مطالبہ کیا کہ ان مظالم کو سہتے رہو، ان ایذا رسانیوں پر صبر کرتے رہو، مدد اللہ تعالیٰ کی آئے گی، غلبہ تم کو ملے گا، کامیابی تم کو ملے گی، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کو ملی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھیوں کو ملی، اور فرعون اور حامان اور قارون یہ کچھ نہیں گرا سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب اللہ کی مدد آئی تو پھر یہ سب اللہ کا فرمان ہو کر رہ گئے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اہل کفر سے، منکروں سے، مخالفین سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمائی کہ تمہاری مخالفتیں گوری ہے، نکمی ہے، نہیں چل پائے گی، تمہاری مکاریاں، تمہاری سازشیں ناکام ہو کر رہے گی، جیسے کہ فرعون جو عظیم الشان حکومت کا مالک تھا، دولت اس کے پاس تھی، فوج اس کے ساتھ تھی، لیکن اس کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی اور کامیاب ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرا خطاب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان قریش کے سرداروں سے، ان مکے کے ذمہ داروں سے فرمایا جو اپنی شرافت کی وجہ سے، جو اپنی نرم و مزاجی کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے تھے، مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس پر خاموش تھے، انجان تھے۔ ان کا رویہ یہ بتا رہا تھا کہ ہم کو کیا سروکار ہے، یہ ہمارا کوئی جھگڑا توڑی ہے، ہم کو کیا لینا دینا، مسلمان اور ان کے مخالفین یہ لوگ اپنا نمٹ لیں گے اللہ سے، ہم بیچ میں کیوں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں، یاد رکھو اگر ظلم کو ہوتا ہوا دیکھ کر تم خاموش ہو جاتے ہو تو پھر یہ عادت تمہارے لیے خود تباکن بنے گی۔ آج کمزور نہتے پر ظلم آئے کر تم پر ہوگا۔ یہ سیلاب کا پانی ظلم و غیرت کی شکل میں آج دوسرے کے گھر کو ڈبو رہا ہے، کل تمہارے گھر کو ڈبو دے گا، لہذا اٹھو، آگے بڑھو۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ فرعون کے دربار میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی تائید میں انہوں نے تقریر کی، وہ کون تھے اور انہوں نے کیا خطاب فرمایا تھا، ان کی تقریر کیا تھی، وہ اب آنے والی آیتوں میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر گیا فرعون، اور گزشتہ ہفتے تھوڑی تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دی اور اس کو سمجھایا فرعون کو کہ آؤ اسلام کی طرف، اللہ کی عبادت کرو، بنی اسرائیل پر ظلم نہ کرو، تو پھر فرعون نے پہلے تو جادوگری کا الزام لگایا اور وہ جادوگروں سے مقابلہ کرانے کی سوچا۔ جادوگروں نے جب ایمان قبول کر لیا تو دھیرے دھیرے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا بڑھتے جا رہے ہیں اور لوگ ہے کہ ایمان قبول کرتے جا رہے ہیں۔ لہذا اس نے ایک مرتبہ اپنے سارے درباریوں کو جمع کیا، پارلیمنٹ جمع کر کے اس نے تقریر کی اور یہ کہا کہ ضروری عبد موسیٰ ولیہ ربا، مجھے موقع دو، میں موسیٰ کو قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ پکارے ہوئے رب کو، ان کا رب کیا کرتا ہے میں دیکھ لوں گا، نعوذ باللہ۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، جرم کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ جرم یہ ہے جس کو غلط انداز میں وہ تعبیر کر رہا ہے کہ جب تمہارا جو دین ہے نا، پرانا مذہب، وہ مذہب اور وہ دین خطرے میں پڑ گیا ہے، تمہارے بتوں کی عبادت، تمہارے کلچر، تمہارا میلہ، تمہارا ٹھیلا، سب کچھ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اس کو بچانا ضروری ہے، آبائی مذہب کو بچانا ضروری ہے۔
اور فی الارض الفساد، یا پھر یہ کہ کوئی بڑے بڑے ایشو کھڑا کرنے، کوئی انقلاب لا دے، حالات تبدیل ہو جائیں، لہذا اس سے پہلے اب مجھے تو یہ فیصلہ کرنے دو کہ میں موسیٰ کی گردن اڑا دوں، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ گھبراتے ہیں، نہ پریشان ہوتے ہیں، نہ تردد میں پڑتے ہیں، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میں اپنے پروردگار کی حفاظت میں ہوں، بڑے سے بڑا متکبر، بڑے سے بڑا ساہوکار، حکومت کا نمائندہ، جلاد میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوں۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا تو پھر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی میرا بال بھی بگاڑ نہیں کر سکے گا۔ وقال موسیٰ انی عوذت بربی وربکم، اور جملہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ارشاد فرمایا جس سے اور فرعون تلملا اٹھا، کہا کہ میں میرے رب کی پناہ میں آتا ہوں، صرف اتنا نہیں کہا میں میرے رب کی، اور تیرا بھی رب وہی ہے، تیرا معبود بھی وہی ہے، تو انکار کرتا ہے کہ یہ میری غلطی، لیکن میں میرے رب اور تیرے رب سب پوری کائنات کے رب کی پناہ میں آ گیا، وہ میری حفاظت فرمائے گا۔ اور فرعون کے دربار میں مشورہ ہونے لگا کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، آیا سولی پہ چڑھایا جائے، آیا گردن پہ تلوار ماری جائے، یا یہ کیا جائے یا وہ کیا جائے۔ شور ہو رہا ہے پارلیمنٹ میں اور قراردادیں ہیں کہ پاس ہو رہی ہیں، اسی اسنا ایک بزرگ کھڑے ہوتے ہیں وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اور وہ کھڑے ہو کر کہا ایک ایمان والے صاحب نے من آل فرعون، جو فرعون کے خاندان کے تھے، ان کا تعلق خود فرعون کے خاندان سے تھا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ فرعون کے حقیقی چچا بھائی تھے، نسل اس کے قبیلے جو قبطی کہلاتا ہے، قبطی قبیلے کے تھے، بلکہ واقعی رشتے دار اس کے کزن تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ دربار میں بہت معزز تھے اور اعتماد قسم کے لوگوں میں سے تھے، جن کی ایک شہرت ہوتی ہے، جن کا ایک مقام ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کر رکھا تھا، یکتم ایمانہ، انہوں نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا تھا، ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا، نہیں بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکے ہیں، ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہوتا ہے، مفسرین اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ایمان اگر انسان قبول کر چکے تو پھر اس کو چھپانا جائز بھی ہے یا ناجائز بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں یاد رکھیے لاتعیل قسم کی ہے، کیونکہ یہ تو وہ حالات جو ہو چکے ہیں تاریخ میں۔ اور ذرا ہم غور کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب انہوں نے ایمان قبول کیا ہوگا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو بتا دیا ہوگا، فرعون کو نہیں بتایا، تو فرعون کو بتانا کون سا ضروری ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایمان کی ضرور اطلاع دی ہوگی، کیونکہ یہ وہی بزرگ تھے جو شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر رہے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول بھی نہیں بنائے گئے تھے۔ سورۃ القصص میں گزر چکا ہے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ایک جھگڑا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ بچاؤ کرنے کی کوشش میں آگے تشریف لے گئے، بالکل نوجوان تھے، 20-22 سال کے، ابھی وہ نبی و رسول کی حیثیت سے مبعوث بھی نہیں ہوئے تھے۔ جھگڑا چھڑانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جب آپ آگے بڑھے اور فرعون کے خاندان کا ایک آدمی بہت ظلم کر رہا تھا اسرائیلی پر، تو اس آدمی کو ایک گھوسا مارا تو وہ وہیں فوت ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بہت نادم ہوئے کہ اللہ مجھ سے یہ کیا ہو گیا، اور رات بھر دعا کرتے رہے، مولا آپ معاف کر دیجیے گا، تو بس اس کو دور کرنے کے لیے گھوسا مانگنا چاہتا تھا، لیکن ایک ہی گھوسے میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اسی اسنا دوسرے دن دیکھا، پھر کل والا اسرائیلی آج دوسرے نئے شخص سے لڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت جھگڑالو ہے، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کہ جھگڑا ختم کر دے، تو وہ اسرائیلی چیخ کے کہنے لگا موسیٰ کل جیسا تم نے قبطی کو قتل کیا، کیا آج مجھے قتل کر دو گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ راز فاش ہو گیا
کہ کل فرعون کے خاندان کا جو قتل ہوا تھا وہ دراصل موسیٰ تھے. دربار میں شور ہوا, لوگوں نے کہا یہ نوجوان حد سے آگے بڑھ گیا, آپ کی بیگم صاحبہ کیا ان کے سر پر ہاتھ رکھی ہوئی ہیں, بیکنگ کر رہی ہیں کہ یہ جو چاہے وہ کرتے ہیں, اسرائیلیوں کی حمایت کرتے ہیں, ہمارے خاندان کے لوگوں کو مارتے ہیں, لہٰذا آپ ان کو قتل کی سزا دیجیے, وہ قتل کر دیجیے. جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا فرعون کے دربار میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک نیک بخت ایک اللہ والے دوڑتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا موسیٰ راتوں رات روانہ ہو جاؤ, رکو مت, ان الملأ یأتمرون بک, دربار میں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں, تم چلے جاؤ فوراً. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ رات چلے گئے اور پھر مدین پہنچے, وہاں کا نکاح ہوا, پھر بعد میں آپ 10 سال کے بعد لوٹے, راستے میں رسول بنائے گئے. تو یہ جو نکل جانے کا مشورہ کیا, ہجرت کر جانے کا مشورہ کیا, وہ یہی صاحب تھے جو اب فرعون کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا. ہو سکتا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے ایمان کو پوشیدہ رکھا. غزوہ خندق کے موقع پر جبکہ خطرناک جنگ ہو رہی تھی, 10,000 مشرکین مکہ جمع ہو گئے تھے اور پورے ہتھیار, گھوڑے, اونٹ, ہر قسم کی جنگی تیاری کے ساتھ اور مدینہ منورہ کو گھیر کیا تھا. اس موقع پہ ایک مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیا اور مدینہ منورہ کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے. اس موقع پر ایک صاحب آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آ کر کہا کہ میں آیا تو ہوں مکے سے اور آپ کے دشمنوں کی فوج میں میں ہوں, لیکن میں آپ کا ایمان قبول کر چکا ہوں, میرے سے کچھ خدمت ہو سکتی ہے تو بتائیے, میں آپ کی کوئی خدمت, مسلمانوں کی, اسلام کی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو پھر مجھے بتائیے, میں کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اپنے ایمان کو چھپاؤ اور ہم تمہارے ذمے یہ کام کرتے ہیں, تمہارے سپرد ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہ کام لو اور چلے جاؤ. وہ کام کیا تھا, کیا خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد کی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان یہودیوں نے بلایا اللہ حملہ کرنے کے لیے, تو جاؤ, اور جانے کے بعد مکے کے لوگوں سے کہو یہودی تو مدینے کے پڑوسی ہے, لہٰذا وہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, اندر قلعوں میں بند رہیں گے اور مسئلہ یہ ہوگا کہ تم بھیڑ جاؤ گے, مر جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے. لہٰذا یہودیوں کے 10 سرداروں کو بطور سیکورٹی مانگ لو کہ 10 سردار ہمارے پاس رہے تاکہ کل کے دن تم مدد نہ کرو تو ہم یہ سرداروں کو گرفتار کر لیں. جب یہ بات انہوں نے جا کے مکے کے مشرکین سے کہی کہ دیکھو یہودیوں نے دعوت تو دی کہ آ کے مسلمانوں کو حملہ کرو, مسلمان کو ختم کرو, لیکن جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, وہ مکار ہوتے ہیں, لہٰذا بطور سیکورٹی ضمانت تم 10 سرداروں کو مانگ لو. تو اب مکے کے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ واقعی یہ تو اپنے قلعوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, لڑنے کے لیے تو آ نہیں رہے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہودیوں کے پاس پیغام بھیجا کہ 10 سرداروں کو بطور ضمانت ہمارے پاس رکھاؤ. یہودیوں نے کہا ہم ایک آدمی کو بھی نہیں دیں گے. کہا اچھا یہ چھوٹے ہیں. ان لوگوں نے بدیانتی کی, ہم کو ولغلا کر یہاں میدان جنگ میں کھڑا کر دیا, پھر اپنے گھروں میں بند ہو گئے. جو دل ٹوٹ گیا ہوگا اور گھبرا گئے, اور گھبرانا تھا کہ اس کی رات ایک ایسی زبردست آندھی چلی, اتنی خطرناک آندھی کہ ان کے خیمے اڑ گئے, ان کے جانور بلک گئے, جو دیگیں چولہے پہ چڑھی ہوئی تھی وہ دیگیں پر رہ گئی. لہٰذا راتوں رات وہ پلٹ کے پھر بھاگے, اور ایسا بھاگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو فرمایا آئندہ اب یہ نہیں آئیں گے, آئندہ اب یہ نہیں آئیں گے, اب ہم جائیں گے. لہٰذا تاریخ جانتی ہے کہ سن 6 ہجری کے بعد پھر مشرکین مکہ ہمت نہیں کر سکے. ہاں 7 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے, لیکن ہونے کیا کہ مقام سے واپس آ گئے. میں عرض کر رہا تھا کہ جن صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت لی تو ان سے کہا اپنے ایمان کو ابھی تم پوشیدہ رکھو, اپنے ایمان کو ظاہر مت کرو, ایمان کے چھپانے کی بھی حکمت ہے. تو لازمی بات ہے کہ اللہ کے رسول جب حکمت محسوس کر رہا ہو تو اس میں ایمان کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں. لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی نے کہا ہوگا, ہو سکتا روایتوں میں نہیں آتا ہے,
لیکن اندازہ آپ عائد کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ آپ اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھیے، فرعون کے دربار میں بیٹھیے، کیا کیا ہو رہا ہے ہم کو معلوم ہوتا رہے گا، اس لحاظ سے ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں گے. لہٰذا یکتم ایمان ہو، انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا تھا اور وہ کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے. اچانک کہا اب نہیں چھپاؤں گا اپنے ایمان کو، اب تو میں کھل کر کہوں گا اور یہ کہوں گا اتقتلون رجلا، اس بندے کو تم اللہ کے اس شخص کو تم قتل کر لینا چاہتے ہو جو جس کا جرم صرف اتنا ہے. کیا ہے جرم؟ ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے میرا رب بس اللہ ہے. بس اللہ کی ربوبیت کا وہ اعلان کرتا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کو مطالبہ کرتا ہے. اتنا ہی جرم ہے، اسی جرم پہ تم اس کو قتل کر دینا چاہتے ہو. جبکہ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آیا. دلیل نمبر 1، ان کی لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہو جاتی ہے. دلیل نمبر 2، ان کا ہاتھ چاند کی طرح چمکتا ہے. دلیل نمبر 3، تم پر طوفان آیا، ان کی دعا سے طوفان ختم ہو گیا. دلیل نمبر 4، تمہارے گھروں میں مینڈک بھر گئے تھے، ان کی دعا سے یہ مینڈکوں کا عذاب ختم ہوا. اور دلیل نمبر 5، تمہارا پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا، ان کی دعا سے پانی پھر نارمل ہوا. دلیل نمبر 6، دلیل نمبر 7، 9 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی. ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور دیمک جیسے جو لگ جاتی ہے ویسے کیڑے پڑ گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نجات ملی. ان کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ وہ طوفان آ گیا تھا ان کے پاس، تباہ ہو گئے تھے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے ٹھیک ٹھاک ہوئے. 9 نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. وَقَدْ جَاءَكُمْ، وہ بے شک تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، بالبینات، کھلی ہوئی دلیلیں لے کر، مِن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی جانب سے، اور اس کے باوجود ان کے قتل کے ڈرتے ہو. وَيَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، بڑی حکمت کے ساتھ ان بزرگ نے تقریر کی جن کا نام روایتوں میں آتا ہے شمعان تھا. شمعان وہ بزرگ تقریر کر رہے ہیں اور کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ سچے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، جھوٹ کس کی نسبت سے بول رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، اوپر والے کے سلسلے میں، مالک الملک کے سلسلے میں. علیہ قدیم، وہ خود دیکھ لے گا، وہ سمجھا دے گا. وہ مجبور تھوڑی ہے، کمزور تھوڑی ہے. کوئی جھوٹ کی نسبت اللہ کی طرف کرے اور اللہ تعالیٰ انجام ہو جائے، خاموش ہو جائے، یہ عقل میں آنے والی بات نہیں. لہٰذا اگر وہ جھوٹ بول رہے تم سمجھتے ہو تو چھوڑ دو ان کو، اللہ تعالیٰ نے سزا دینا ہے، دے گا. وہی ہے کو صادقاً، اور اگر وہ سچے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں تم تباہ ہو کر رہ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا، پیٹ جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. لہٰذا یاد رکھو اگر وہ سچے ہیں، یوسف کو بعد الذی یعدکم، ضرور تم پر وہ عذاب آئے گا جس کا وہ وعدہ کر رہے ہیں، جس کی وہ خبر دے رہے ہیں، جس کی وہ اطلاع دے رہے ہیں. لہٰذا ہر 2 صورتوں میں ان کو نہ چھیڑو، ان کو چھوڑ دو، ترک کر دو، ان کا معاملہ ان کے ہاتھ میں دے دو. کیوں تم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف الکذاب، بڑی حکیمانہ تقریر ہے ان کی. اور اپنی تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھو، اللہ تعالیٰ کبھی اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے تجاوز کر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، باغی بن جاتا ہے. کذاب، جھوٹ سے کام لیتا ہے، سچ سے کام نہیں لیتا. دونوں کا معاملہ انہوں نے سامنے رکھا کہ تو حد سے بڑھ رہا ہے اور تو باؤنڈریز کو کراس کر رہا ہے ظلم کرتے ہوئے، اور اگر تو ظلم نہیں کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اگر وہ جھوٹے ہیں تو پھر ایسے جھوٹے کو بھی تو اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو دونوں میں سے ایک غلطی پر ہے، اور جو بھی غلطی پہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا. تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج حکومت ہے تمہارے ہاتھ میں اور زمین پر تم کو غلبہ ملا ہوا ہے. لیکن یہ غلبہ عارضی ہوتا ہے جس کو لوگ نہیں سمجھتے، جس کے سلسلے میں لوگ چھوٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور یہ حکومت بڑی عارضی شے ہوتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، اور حکومت سے زیادہ بے وفا کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے. آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے دشمن کے پاس ہوگی. لہذا اس اقتدار کے نشے میں لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کمزور بنا دیا تھا. کیا عالم ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام پیش کر رہے ہیں, حق پیش کر رہے ہیں, حالات ایسے ہیں, تاریخ ہوتے جا رہے ہیں, سخت ہوتے جا رہے ہیں, مسائل ہے, مخالفتیں ہیں, مصیبتیں ہیں, اور کمزور مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ ہے کہ اسی اثنا عجیب و غریب حالات ہوئے. اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہیدی ہے یہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی بھی فکر ہو گئی کہ گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت کروڑ سی ہیں, اور یہ گھر کی فکر ایک جانب, اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سپورٹ کرتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت دلاتی تھی. جب باہر کے حالات سے دل برداشتہ ہو کر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو گھر میں وہ تسلی کا سامان کرتی تھی. بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ تھا. وہ وفات کر گئی, اور ان کے وفات کے چند ہی دنوں کے بعد آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات کر گئے, جو اگرچہ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن اپنی خاندانی حمیت کی بنیاد پر اپنے بھتیجے کی پوری سپورٹ کرتے رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات سے گزر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے, ابن ہشام نے سیرت میں وضاحت کے ساتھ لکھا کہ ابو طالب کے وفات کا تیسرا دن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں تشریف لاتے ہیں, اور سید حرم میں مطاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ عقبہ ابن ابی معیط یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے, کیا کہتے ہو محمد, ہمارے بتوں کے سلسلے میں باطل ہے, بیجان ہے, کام نہیں بنانے والے, نفع و نقصان کے مالک نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں, اور یہ میں کہتا ہوں یہ الہی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے حیثیت ہے, ان کے اندر کوئی جان نہیں, ان کے اندر کوئی اختیار نہیں, یہ جھوٹے خدا ان کو نہ بولے. میں کہتا ہوں یہ میرے مولا کا حکم ہے. بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقریر فرمانا تھا کہ اس نے سارے مشرکین کو جتنے مقام میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہلایا, اکسایا, سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے, اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے بچانے لگے, کبھی دائیں سے, کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے, کبھی پیچھے سے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک پر جو جملہ ہے وہ بالکل یہی ہے, یہی فرما رہے ہیں اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ, اس اللہ کے بندے کو قتل کرنے جا رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے, جس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار بس اللہ ہے, میرا پروردگار بس اللہ ہے. اسی خطا کو, اسی کو خطا سمجھتے ہو, اسی کو جرم سمجھتے ہو. اور حضرت ابوبکر جب بچانے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اتنے انہوں نے وار کیے, اتنے وار کیے, اتنے وار کیے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس ہوئے تو فرمایا کرتے تھے میں جو بال پکڑتا تھا وہ بال کی لٹ میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی. اتنا میرا سر زخمی تھا کہ جس بال کی لٹ کو میں پکڑتا تھا وہ میرے ہاتھ میں آ جاتی تھی. اور پھر اسی پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل صدیق پوری دنیا میں تین ہوئے. کامل صدیق, ایک وہ صدیق جن کا سورہ یاسین میں تذکرہ ہے, وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی کہہ کر, اور وہ سورہ یاسین میں تفسیر گزر چکی ہے, حبیب النجار ان کا نام تھا. فرمایا دوسرے صدیق رجل مومن تھے جو کنبے فرعون سے تھے, خاندان فرعون سے تھے, لیکن اللہ والے تھے, جن کا نام شمان آیا اور جن کا تذکرہ چل رہا. اور کہا تیسرے صدیق میرے ہیں ابو بکر, تیسرے صدیق میرے ہیں ابو بکر. اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اور ان تینوں صدیقوں میں حضرت ابو بکر زیادہ افضل ہے, ان تینوں صدیقوں میں ابو بکر زیادہ افضل ہے. اور فرماتے تھے اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت موسیٰ سے افضل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر موسیٰ کے صدیق سے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق عیسیٰ کے صدیق سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدیق تو افضل ہوگی ہی، اور کہا کہ شوان کو تو اپنا ایمان چھپانا پڑا لیکن صدیق اکبر نے کبھی اپنا ایمان بھی نہیں چھپایا، اسی لیے فضیلت ہے، اسی لیے افضل ہے۔ لہذا یہ حالات تھے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزر رہے، مسلمان بھی گزر رہے، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ کی آیت نازل فرما کر تسلی کا سامان بھی کر رہا، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کی دعوت بھی دی جا رہی ہے۔ اور یہ بزرگ کہتے ہیں شمان یا قوم لکم الملک، ہے لوگوں آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہارے پاس اقتدار ہے، اور عالم یہ ہے ظاہرین فی الارض، زمین پر غلبہ ہے، کنٹرول ہے، طاقت ہے، لیکن یاد رکھو قوم ینصرون من بأس اللہ ان جاءنا، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا تو ہماری تمہاری مدد کون کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ جب حکومت چھین لے، اقتدار چھین لے، تو پھر کون ہے جو ہم کو بچا سکے گا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ ایسے جبار، ایسے زبردست قسم کے حکمران جن کی اجازت کے بغیر ان کے ملک میں پرندے پر نہیں مار پاتے تھے، ان پر بالوں میں گھسیٹ گھسیٹ کے مار ڈالا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے آتے ہیں، تو پھر ارشاد فرما تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری حکومت اللہ کے ہاتھ میں، کسی کو بھی حکومت بنا دے، تُعِزُّ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، کسی سے حکومت کھینچ لے، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ تم سے اقتدار چھین لے گا، حکومت چھین لے گا، تو پھر تم کیا کر لو گے؟ کتنی کی بصارت تھی کہ وہ حالات دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ فرعون کی حکومت چلنے والی نہیں، اور پھر تاریخ بتاتی ہے کہ چند ہی دنوں میں ذلت کی موت سے وہ دوزا ہو گیا۔ لہذا کہا یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو ہے حکومت، زمین پر غلبہ ہے، ظاہرین فی الارض، ومن ینصرنا، لیکن کون ہوگا ہماری مدد کرنے والا؟ من بأس اللہ، اللہ کا عذاب کا فیصلہ کرا جائے، اس کی پکڑ آ جائے۔ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا کہ یاد رکھو، دیکھو میں تم کو وہی آئیڈیا دیتا ہوں، وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں خود سمجھتا ہوں، جس میں میری خود رائے ہے، جس میں میں خود مطمئن ہوں۔ وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تم کو صحیح راستے پہ لے کے چل رہا ہوں، میں غلط راستے پہ نہیں لے کے چل رہا ہوں، اور میں تم کو ٹھیک ٹھاک مشورہ دے رہا ہوں، لہٰذا میری بات مانو، ان کی تقریر، ان کی بات نہ مانو۔ لیکن وہ بزرگ رکتے نہیں، اور وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب۔ اب انہوں نے رخ فرعون سے موڑ دیا کہ مایوس ہو گئے، یہ تو اثر پروف ہے، اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوگا۔ قوم سے خطاب کیا، سارے لوگوں سے خطاب کیا، اور کہا وقال الذی آمن، ایمان والے صاحب نے کہا یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، انی اخاف علیکم، دیکھو میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں، مجھے ڈر ہے تم پر، مثل یوم الاحزاب، پچھلی قوموں پر جیسے عذاب آ چکا ہے۔ حزب جمع احزاب گروپ کو کہتے ہیں، اور یہاں مفہوم یہی ہے کہ پچھلے گروپس پر، پچھلی قوموں پر جیسا عذاب آیا، اسی عذاب سے میں تمہارے سلسلے میں بھی ڈرتا ہوں۔ مثل دأب قوم نوح، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے منکرین پر عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے زبردست سیلاب بھیجا، اور ایسی بارش، اور زمین بھی تھی کہ پانی ابل رہی تھی، سارے کفار منکرین ختم ہو کر رہ گئے۔ وعاد، اور پھر حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا قوم عاد میں، لیکن قوم عاد کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا، لمبے چوڑے تھے، کھاتے پیتے تھے، باغبانی کرتے تھے، ماحول کو انہوں نے اپنے لیے سازگار بنا رکھا تھا، لہذا وہ سمجھتے تھے کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اچانک جب انکار کیا اور حضرت ہود علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تو اللہ کا عذاب آیا، ایسی آندھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سخر علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام حسوما، کہ 7 رات اور 8 دن ان پر آندھی چلتی رہی، سخر علیہم سبع لیال،
وثمانیۃ ایام حسوما تباہ کر دیا پوری بستی کو اس آندھی نے. اور بڑے بڑے لمبے چوڑے لوگ، ان کا عالم یہ تھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کسی نے کھجور کے درختوں کو کاٹ کے ان کے خالی تنوں کو میدان میں پھینک دیا ہو، ایسے لاشیں پڑی ہوئی تھی. اور کہ قوم نوح و عاد و ثمود، پھر قوم ثمود دھیرے دھیرے آباد ہوئی اور انہوں نے بہترین گھر پہاڑوں کو چیر چیر کر بنائے. ایسا پہاڑ تراش کے اندر اندر ڈرائنگ روم، بیڈ روم، سب کچھ، کہ اب آندھی آئے گی تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول و نبی بنا کر بھیجا، لیکن انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت میں جب حد کر دی اور حد سے آگے بڑھ گئے تو اب اللہ تعالیٰ نے آندھی نہیں بھیجی. اب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، ایک چنگھاڑ کا ایک آواز تھی جس کی وجہ سے زمین تھرا گئی اور ایسا زبردست زلزلہ آیا، اتنا خطرناک زلزلہ آیا کہ سب انہی پہاڑوں میں دب کر ختم ہو گئے. ارشاد فرمایا والذین من بعدہم، ان کے بعد بھی بہت سی قومیں تباہ ہوتی رہی. حضرت لوط علیہ السلام کے منکروں کا عذاب آیا اور صبر کی قوم پر عذاب آیا. لہذا ارشاد فرمایا اور بھی بہت سی نسلیں تباہ ہوئی، برباد ہوئی. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں چاہتا. بندے نافرمانی کرتے ہیں، بندے بغاوت کرتے ہیں، بدعمالیوں میں اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ سزا کے اور عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں. لہذا یا قومی انی اخاف علیکم یوم التناد، دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت پر عذاب آئے گا. اور ایسے ہی اے میری قوم کے لوگوں، میں اندیشہ کرتا ہوں، ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب کے سلسلے میں جس دن پکارا جائے گا، نام لینے کا پکارا جائے گا، ندا لگائی جائے گی. یوم التناد، جس دن آواز دی جائے گی، ایک ایک کا نام پکارا جائے گا، حاضری ہوگی، کہاں ہے فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں. اور اس وقت عالم یہ ہوگا کہ جو مجرم ہوں گے، جو جن کے لیے جہنم طے ہو چکی ہوگی، مارے گھبراہٹ کی یومت واللون مدبری، وہ منہ پھیر پھیر کے بھاگنا چاہیں گے پیچھے کی طرف، لیکن فرشتے ان کے اوپر مسلط ہوں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ان کو دھکا دے دے کے آگے بڑھ رہا ہوگا اور ایک ان کے سارے نام اعمال کو بطور گواہ بنا کر لے کر چل رہا ہوگا. ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن کوئی تم کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے نہیں بچا سکے گا. وہ میدان حشر ہوگا، وہ قیامت کا وقت ہوگا جس وقت کہ تم پھر ناکام ہو جاؤ گے، عذاب کے شکار ہو جاؤ گے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ چھوڑ دے تو اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، اے میرے قوم کے لوگوں، تمہارے پاس اس سے پہلے حضرت یوسف تھے، وہ نبی و رسول بن کر آئے تھے، لیکن تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی، ناقدری کی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو تم نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ تمہارے پاس یوسف بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دلیلیں لے کر، نشانیاں لے کر آئے تھے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، برابر تم شک کرتے رہے ان کے دین کے سلسلے میں، تردد میں رہے، یقین نہیں کرتے رہے، یہاں تک کہ حتیٰ اذا هلك، جب آپ کی وفات ہو گئی، قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، تم کہہ پڑے کہ ایسا رسول تو اللہ تعالیٰ بھی آپ نہیں بھیج سکتا. اتنی پیاری شخصیت، ایسے انصاف کرنے والے، انسانوں سے اتنی محبت کرنے والے. یاد رکھو کہ یہ ایسے ہی پچھتاوا تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کرنا پڑے گا. یہ انسانوں کی نفسیات ہے، مزاج ہے. جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس کی ناقدری کرتے، اہمیت نہیں دیتے، آپ مرنے کے ساتھ ہی تعزیتی جلسہ کرتے ہوئے رہتے ہیں، ایسا خلا چھوڑ گئے، ایسا خلا چھوڑ گئے جس کو پر کرنا مشکل ہے. تو تم اتنا بڑا جو خلا چھوڑ گئے تو تم نے کیوں نہیں استفادہ کیا ان سے؟ تم خود اس ویکیوم کو، اس خلا کو پر کرنے والی کیوں نہیں بنے؟ یہ انسان کا مزاج ہے. زندگی میں ناقدری، وفات کے بعد پھر ان کی بڑی قدردانی. لہذا یہی کیفیت مصر کے لوگوں کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کی حکومت کے نظام کو ٹھیک ٹھاک کیا اور عدالت کے نظام کو ٹھیک ٹھاک کیا.
ان کی معیشت کے نظام کو ٹھیک ٹھاک کیا. ساری اصلاحات حضرت یوسف علیہ السلام نے کی. دھیرے دھیرے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. یہ تو سارے ہمارے معاملات میں انٹرفیئر ہو رہے ہیں, مداخلت کر رہے ہیں, یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو وفات ہو گئی پچھتانے لگے. اتنے پیارے فرما روا, اتنے پیارے حکمران, اور ایسے رسول اب نہیں آئیں گے کبھی انسانیت پہ. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں بھیج دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناقدری کر رہے, اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی پھر پچھتاتے رہ جائیں گے. کذالک یضل اللہ من هو مسرف. مرتاب یاد رکھو, جو باغی ہوتا ہے, حد سے تجاوز کرتا ہے, شک و شبہ میں پڑا رہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کے لیے ضرورت ہوتی ہے انسان کا دل مطمئن ہو. ہدایت کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ انسان سنجیدگی سے بات سنے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم. جن کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ بحثی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں بغیر ایسی کسی دلیل کے جو ان تک پہنچی ہوئی ہو. کوئی دلیل نہیں, نہ اللہ کی کتاب سے دلیل ہے, نہ اللہ کے رسولوں کے اقوال سے کوئی دلیل ہے, لیکن بحث کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو آستی چڑھا کر کریں گے. عالم یہ ہے کہ دین کے احکام کے سلسلے میں, دینی معاملات کے سلسلے میں اور دینی تعلیمات کے سلسلے میں زبان کھولنا, تفسیریں کرنا, رائے دینا سب سے آسان ہے, سب سے آسان ہے. ہر چیز کے سلسلے میں شاید فائدہ مند ہو اور تحقیقات ہو, لیکن دین کے سلسلے میں جو چاہے وہ آپ پوسٹ کیجیے, جو چاہے وہ آپ فارورڈ کیجیے, جو چاہے وہ آپ فتوا دیجیے, جو چاہے وہ آپ بولیے. اور کبھی کبھی کو لطیفہ ہوتا ہے کہ مفتی بیٹھا ہوا ہے, مفتی سے فتوا لینے جا رہے ہیں اور غیر مفتی جاہل کو کھڑے کے بولتا ہے. میں سوچتا ہوں ایسا کا کیسا آپ سمجھتے ہیں, آپ کی سمجھ کیا ہے, آپ نے کتنے دن اللہ کی کتاب پڑھی, آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کتنے پڑھے, آپ کیسے فتوا دے رہے ہیں, آپ کی رائے کی کیا حیثیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن مجید کے سلسلے میں اگر کوئی شخص رائے دے, رائے اس کی ٹھیک ہے تو بھی یاد رکھو وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وہ منمانی رائے تم نہیں دے سکتے, منمانی رائے نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور کرنا پڑتا ہے, احادیث کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے اور فہم کتاب حاصل کرنا پڑتا ہے, جب کہیں جا کے انسان کچھ بول سکتا ہے. لہذا یہ جن لوگوں کا مزاج ہوتا ہے الذین یجادلون فی آیات اللہ, جو اللہ کے احکام میں مجادلہ کرتے, حجتی کرتے, بحثی کرتے, بغیر سلطانی, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس, نہ کوئی آیت پیش کر پا رہے ہیں, نہ کوئی حدیث پیش کر پا رہے ہیں, نہ کسی فقیہ کا قول پیش کر پا رہے. علم تو صفر ہے نل, لیکن بحث میں بہت آگے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے سینے کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ مقتل عند اللہ وعند الذین آمنوا, کہ ایسے لوگوں سے بڑی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں. خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ بھی نفرت فرماتا ہے. عند الذین آمنوا, اہل ایمان کے پاس بھی ان کی نفرتیں بڑھ جاتی ہیں, دوریاں بڑھ جاتی ہیں. اور ارشاد فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار, کہ ہر متکبر مغرور اور ہر ظالم اس کے دل میں اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے. یہ دو صفتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے. تکبر, جس کے سلسلے میں گزشتہ اتوار بھی بحث کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کبریائی, بڑائی بس اللہ کی چادر ہے, اس میں پیر ڈالنے کی کوشش نہ کرو. جب اس میں پیر ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا. تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم چاہتے ہیں ہمارا ڈریس اچھا ہو, کپڑے اچھے ہو, شوز اچھے ہو, چپل اچھی ہو, یہ کیا کبریائی ہے, بڑائی ہے, غرور ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, یہ نہیں ہے. غرور کس کو کہتے ہیں, کبریائی, تکبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پیمانے دیے, ان دو پیمانوں کی کسوٹی پر ہم اپنی شخصیت کو جب کس کے ناپے تو ہم کو پتا چل جائے گا کہ غرور ہے کہ نہیں ہے. اور نمبر ایک, حق کے مقابلے میں انکار کی صفت, بطور حق کی. حق جب آ جائے, سچائی, اللہ کی کتاب کا حوالہ دے کر دیکھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا حوالہ دے کر نبیوں کا اسوہ کوئی بیان کر رہا ہے، اللہ کی بات کی کوئی دہائی دے رہا ہے اور اس کو ریجیکٹ کرنا، انکار کرنا، میں سمجھتا ہوں، میری رائے ایسی ہے، میرا خیال یہ ہے، یہ کہہ کر حق کا انکار کر دینا نمبر ایک۔ نمبر دو ارشاد فرمایا وہ ہم تو ناسی لوگوں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو تیسمار خاص سمجھنا، یہ دو باتیں ہیں تو پھر تم متکبر ہو۔ اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ یوں ہی مہر لگا دیتا ہے اور اس دل پر جس دل کے اندر تکبر ہوتا ہے، وہ جبارین جو ظالم ہوتا ہے، زیادتی کرتا ہے، ظلم کی وجہ سے، یاد رکھیے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے کہ حکومت کفر کے ساتھ تو چل جاتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل پاتی۔ ظلم جب ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے ظالم کو ناکام کر کر رکھتا ہے۔ ظلم کے سلسلے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم جو ہے اندھیروں اور تاریکیوں کی شکل میں قیامت کے دن تمہارے سامنے نمودار ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا، تاریکی ہی تاریکی، نور سے محرومی۔ لہذا وہ جبار، وہ سخت دل، سخت روح جو ظلم و زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے، ہدایت نہیں قبول کر پاتا، وہ مایوسی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ لہذا دلوں میں ایک غرور نہ آنے دیا جائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جنت میں داخل ہوگا وہ شخص جس کے دل میں ذرہ برابر غرور ہوگا، ذرہ برابر غرور ہوگا، غرور کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ اور ظلم، زیادتی، کسی بندے کا حق طلب کرنا، اس کے اوپر ظلم کرنا اور اس کے ساتھ ایذا رسانی کا معاملہ کرنا، دونوں کی دونوں چیزیں مشرکین مکہ میں بھی تھی، دونوں کی دونوں چیزیں فرعون کے اندر بھی تھی، فرعون بھی تباہ ہوا اور مکے کے مشرک بھی تباہ ہوئے۔ اور جب کسی ظالم کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، کسی بدکار کے اندر یہ صفتیں ہوں گی، وہ تباہ ہو کر رہے گا، اگرچہ کہ حکومت پر کیوں نہ بیٹھا ہو، زوال آ کر رہے گا۔ لہذا فرعون پر بھی زوال آیا، کتنا الو تھا فرعون کہ آپ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، وقال فرعون یا حامان ابن لی، اے حامان میرے لیے ایک بلڈنگ بناؤ، صرحا ایک اونچا مینارہ بناؤ، ایک ٹاور بناؤ، لعلی ابلغ الاسباب کہ میں اسباب کو حاصل کر لوں، اسباب السماواتی آسمان پر چڑھنے کے اسباب ذریعے کہ اس ٹاور پہ چڑھ کر میں آسمان پہنچ جاؤں، فاطلع الی الہ موسیٰ تو موسیٰ کے خدا کو ذرا چھانک کر دیکھو۔ یہ وی آئی پیز کی بیوقوفیاں، بڑے بڑے عہدیدار ہوتے ہیں، چیف جسٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ جھانک کر دیکھیں الو پن ان کے کوٹ میں سے جھلکتا رہتا ہے۔ یہی حقیقت فرعون کے اندر، یہی مسئلہ فرعون کے اندر، اس بیوقوف کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تو کتنی اونچی بلڈنگ بنائے بادلوں تک نہیں پہنچ سکتا، اور بادلوں تک نہیں پہنچ سکے گا، جائے اسپیس تک، اور تو اسپیس تک نہیں پہنچ سکے گا، تو اسپیس کی باؤنڈریز کے آگے کیا ہے، اور کہکشاں یونیورس، اور یونیورس کے بعد گیلیکسی، اور گیلیکسی کے بعد سپر گیلیکسی، اب کیا کیا چیزیں ہیں وہ تو نہیں پہنچ سکتا۔ تیرے بلڈنگ 100 150 200 فیٹ کی کہاں سے اللہ تعالیٰ کو چھانک کر تو دیکھ لے گا، یہ الٹ پر بچوں جیسی عقل۔ لہذا اس نے کہا کہ اے حامان بناؤ ایک لمبی چوڑی بلڈنگ تاکہ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو چھانک کر دیکھو۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں سمجھتا ہوں موسیٰ غلط بول رہے، کوئی خدا ہوتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور فرعون کی ان نادانیاں اور یہ بیوقوفی اور احمقانہ باتیں خود فرعون کی آنکھوں میں ڈبا دی گئی تھی، اچھی لگ رہی تھی، لوگ تالیاں پیٹ رہے تھے۔ اور یاد رکھیے ایسے حکمرانوں کو، ایسے بادشاہوں کو برباد کرنے والی یہ خوشامد پسند قسم کے لوگ ہوتے ہیں، خوشامدی کا جو ٹولہ لگا رہتا ہے تو وہ حالات غلط بتاتے رہتے ہیں، اور وہ بتاتے رہتے ہیں آپ کیا ڈیسیشن دے رہے ہیں، آپ کیا اچھی بات کر رہے ہیں، آپ کامیاب ہو کر رہیں گے، یہاں تک کہ نالے میں لے جا کے ختم کر دیتے ہیں اس کے قصے کو۔ فرعون کو بھی یہی کیا کہ اس کے چھوٹے درباری خوشامد کرتے رہے۔ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اس کی بدعمالیوں پر
اس کی بدعمالیوں کو ڈیکوریٹ کر کے خوبصورت کر کے اس کی نگاہوں میں دکھاتے رہے، وسلطانی سبیل، اللہ کے راستے سے اس کو روکتے رہے۔ لیکن اہل اللہ کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ اہل اللہ کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایسے حق بولتے تھے جرات کے ساتھ، بادشاہوں کے دربار میں، ظالموں کے دربار میں، جان جانی ہے، چلی جائے، لیکن بولیں گے حق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ پہلے عید کی نماز ادا کرتے اور خطبہ دیتے۔ دھیرے دھیرے ظالم بادشاہ حجاج وہ حکومت پر آیا، وہ حکومت پر آیا اور اس نے خطبہ دینا چاہا تو لوگ عید کی نماز پڑھ کے پورے بھاگے، عید نہ خالی، موسم کا خطبہ کوئی سننے والا نہیں۔ اس زمانے میں ریڈیو تھا نہ ٹیلی ویژن، تو اپنے اس کی بات اب کیسے سنائے؟ وہ جلسوں کا بھی رواج نہیں رہا ہوگا، وہاں پبلک بھاگ گئی۔ دوسری عید کو اس نے ہوشیاری کرنے کی سوچی، دوسری عید کو اس نے خطبہ پہلے کر دیا اور نماز بعد میں رکھ دی، جو صاحب سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اتنا ظالم تھا کہ جس گاؤں میں، جس بستی میں جاتا تو تقریر کر کے کہتا کہ میں یہاں دیکھ رہا ہوں سروں کا کھیت پک چکا ہے، پھل کاٹنا ہے، ڈراتا تھا ویسا۔ ایسا ظالم بادشاہ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ چڑھا تو ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ تو خلاف سنت کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عید کی نماز پہلے پڑھائی، خطبہ بعد میں دیا، لہذا تو اس سنت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگ کھوڑا گئے کہ انہوں نے کیا کیا، ان کا جنازہ نکل جائے گا، لیکن یہ کہ حق بول گئے اور گھبرا گیا، وہ ان پہ ہاتھ بھی نہیں ڈال سکا، معذرت کی اس نے، اور اس کے بعد سے اس نے کہا ٹھیک ہے پہلے نماز ہو جائے گی پھر خطبہ ہوگا، چاہے لوگ سنے جو سنت ہے وہ سنت رہے گی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ حق بتاتے ہیں، یاد رکھیے، اگرچہ کہ ان کی جان خطرے میں کیوں نہ پڑ جائے۔ اور یہ خوشامدی جو درباریوں کا ٹولہ ہوتا ہے، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، یہ بڑے مکار ہوتے ہیں، یہ برباد کر دیتے ہیں۔ حالات یہ ہے آپ کو الیکشن میں شکست ہونے والی ہے، لیکن رپورٹ آپ کو یہی دیں گے کہ آپ کی ہوا چلی ہوئی ہے، آپ کی آندھی چلی ہوئی ہے، الیکشن کا نتیجہ آتا ہے تو کو معلوم ہوتا ہے ہوا کدھر چلی تھی، آندھی کدھر چلی تھی۔ یہ خوشامدیوں کا ٹولہ ہوتا ہے جو حالات کو نہیں سمجھنے دیتے۔ فرعون کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، خوشامدیوں نے کہا کہ اے فرعون آپ کر جائیے، بادشاہ حضور سلامت، آپ کو کون کیا بگاڑ لے گا، ختم کر دیجیے موسیٰ کو۔ وما کید فرعون الا فی تباہ، لیکن فرعون کی ساری تدبیریں برباد ہو گئی، حکارت گئی، اور فرعون نہ اپنے آپ کو بچا سکا نہ لشکر کو بچا سکا۔ لیکن یہ اللہ والے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کھڑے ہو گئے تھے، حضرت شمعون، انہوں نے اور کیا خطاب کیا اور اس کے بعد سے ان کا کیا انجام ہوا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسی ہوئی ان کے ساتھ، اور ان کے مخالفین کا کیا انجام ہوا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے، تو میں کیا ہے انشاءاللہ اس کی وضاحت آئندہ اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔